بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ کب تک کرنی ہے؟ جوانی تک؟ بڑھاپے تک؟ نہیں میرے بھائیوں، مرتے دم تک۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورۃ حجر کی آخری آیت ہے کہ جب تک موت نہیں آ جاتی۔ اور اگر کسی خوش نصیب کے منہ سے مرتے وقت یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سن لیجئے کہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ من الدنیا داخل الجنہ، کہ جس کے منہ سے آخری وقت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکل آیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پیارے بھائیوں، رمضان مبارک شروع ہوا، ہم روزے رکھنے شروع کیے، پھر ہم لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشر میں تلاش کرتے رہے، پھر ہم نے زکوٰۃ الفطر ادا کی اور پھر عید الفطر ادا کی، اور اب یہ شوال کا مہینہ شروع ہوا تو شوال کی یہ 6 روزے۔ دیکھیے کس طرح ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندوں کا اس کے رب کے ساتھ رابطہ رہے، رابطہ ٹوٹے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں بھی 6 روزے رکھے تو اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ عمر بھر کیسے؟ یعنی زندگی بھر کے روزوں کا ثواب؟ ہم نے تو صرف 30 روزے رمضان کے رکھے اور 6 اگر یہ رکھ لیں 36 روزے پڑتے ہیں۔ پیارے بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی ایک نیک عمل کرتے ہیں تو کم از کم اس کا اجر 10 کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان کہ اس کا اجر 10 سے لے کر اور 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اور سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 160 میں رب العالمین کا فرمان من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان مبارک کے روزے آپ نے 30 رکھے اور ایک روزے کا اجر 10، اور 30 روزوں کا اجر کتنا ہو گیا؟ 300 کے برابر، ٹھیک ہے۔ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 60، اور یہ 6 روزے آپ نے شوال کے مکمل کر لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 360 دن کے روزوں کا اجر آپ نے پا لیا۔ مگر پیارے بھائیو یاد رکھیے، اس کے لیے جو ہر سال ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال میں یہ 6 روزے رکھتا ہے، یہ اس کے لیے اجر ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ روزے یہ جو شوال کے مہینے میں متواتر رکھے جائیں یا ایک دن چھوڑ کے، تو یہ متواتر بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھنے اسی شوال کے مہینے میں ہیں۔ جس کے فرض روزے رہتے ہیں وہ بہتر ہے کہ وہ پہلے رکھ لے، لیکن اگر شوال کا مہینہ گزرنے کو جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو وہ بعد میں فرض روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان روزوں کو پیر اور جمعرات کے روزوں کے ساتھ ملایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترفع الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ فأحب ان يعرض عملی وانا صائم، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایام 20 جو 13، 14 اور 15 ہیں اس کو بھی ساتھ ملا لیں تو اس کو آپ کو ڈبل اجر مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔